اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے تراویح میں سورہ لقمان، سورہ سجدہ، سورہ احزاب اور سورہ سبا کی تلاوت کی ہے۔ اللہ کریم یہ پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں مقبول اور منظور فرمائے، اور جو ہماری غلطیاں کوتاہیاں لغزشیں ہو جاتی ہیں اللہ کریم اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں اس کی معافی عطا فرمائے۔ سورہ لقمان میں حکیم لقمان کا ذکر کیا گیا۔ اکثر ہم محاورتاً بھی کہہ دیتے ہیں کہ یا تیرا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی، ایسا محاورتاً کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ جو حضرت لقمان تھے یہ نبی نہیں تھے، بلکہ جمہور علماء کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی حکمتوں سے نوازا ہوا تھا۔ بڑے خوبصورت یہ فیصلے فرمایا کرتے تھے۔ تو حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ کو وہ ادائیں بڑی پسند آئی۔ جب لقمان حکیم نے کہا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ، اپنے بیٹے کو بلایا اور بہت ساری نصیحتیں فرمائی۔ ان میں ایک نصیحت یہ تھی کہ بیٹا ہمیشہ شرک سے بچتے رہنا۔ دوسری نصیحت یہ تھی کہ بیٹا اپنے والدین کی اطاعت ہمیشہ کرتے رہنا۔ اور تیسری نصیحت جو حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے کی تھی وہ کہا کہ قیامت کا دن ہوگا بیٹا، تو اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تم نے نیکی کی ہے تو اس کو وہاں پالو گے، اور اگر اسی مقدار کے برابر کوئی برائی کی ہے تو بھی اس کو وہاں تم پالو گے۔ تو لہٰذا قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرتے رہنا۔ پھر آپ نے نماز کا حکم فرمایا، بس نصیحت فرمائی۔ پھر کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ تبلیغ دین کا فریضہ کبھی اپنی ذات سے جدا نہ کرنا، اور جب بھی کوئی مشکل آ جائے تو حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو صبر کی تلقین فرمائی، اور فرمایا زمین پہ اکڑ کر نہ چلنا، زمین پر اکڑ کر نہ چلنا۔ اور کیا ارشاد فرمایا، آگے جب کوئی تم سے بات کرے تو اپنے منہ کو پھیر کر اس کو جواب نہ دینا، اور فرمایا بیٹا جب تم بات کرنا تو اپنی آواز کو پست کر دینا، کہ بلند آواز چیخنے کے انداز کو رب نہ رب کا حبیب پسند کرتا ہے۔ تو ان وصیحتوں کو، ان نصیحتوں کو اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں اتنا خوبصورت موضوع بنا دیا۔ پھر اس کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نظام کائنات کی بات کر رہا ہے۔ کہا کہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں کہ رب کہاں ہے، یا رب کی جو وحدانیت یا رب کی جو قدرت کے شاہکار ہے وہ کہاں ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ادھر ادھر کیوں بھاگتے ہو اور کہاں کی بات کیوں کرتے ہو، سنو ہماری توحید کی دلیل یہ ہے، دن اپنے وقت پر ہوتا ہے، رات اپنے وقت پر ہوتی ہے، سورج اپنے وقت پر آتا ہے، اپنے وقت پہ غروب ہوتا ہے، چاند ستارے اپنے وقت پر آتا ہے۔ اب جان لو کوئی تو قدرت ہے تمہارے رب کی، یہ قدرت تمہارے رب کی ہے کہ نظام کائنات کو اتنا بہترین انداز کے ساتھ چلایا جا رہا ہے، یہ تمہارے رب کی توحید کا، قدرت کا شاہکار ہے۔ پھر انسان کے لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہماری جتنی نعمتیں ہیں تمہارے تصورات سے بھی باہر ہیں، یعنی کہ انسان کو جھنجھوڑا گیا ہے، تمہیں وقت پر کھانا ملتا ہے، بہترین تم لوگ پانی پیتے ہو، مشروبات کا استعمال کرتے ہو، یہ ہماری نعمتیں اب تصور سے زیادہ کیوں کہا گیا کہ تمہارے اعمال کو اگر تولا جائے نا، اس تول کے مطابق اگر دیا جائے تو کچھ بھی تمہارے پاس نہیں آئے گا، لیکن اگر تمہارے اعمال کو ایک طرف رکھیں اور ہم اپنے فضل کی بات کریں تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ ہم نے تمہیں تمہارے تصور سے بھی زیادہ اپنی ساری نعمتیں تم پر عطا فرمائی۔ پھر ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یاد رکھنا کسی کی ذات کے اندر ہم نے دو دل نہیں بنائے۔ بڑا خوبصورت یہ نقطہ ہے، ہم نے کسی کی ذات کے اندر دو دل نہیں بنائے۔ یہاں دو دل سے کیا مراد، لوگ آتے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، اب جب وہ آتے کچھ وہ ہوتے جو احکام اسلام پہ عمل کرنے والے ہوتے، کچھ وہ ہوتے جو عمل بھی کرتے لیکن کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ غلط بھی ہو جاتا۔ تو جب یہ معاملہ سامنے آیا اللہ نے اپنے محبوب کو وہی فرمایا، میرے محبوب بتا دو تمہارے پاس دو دل نہیں ہیں کہ ایک دل میں اللہ کی محبت بھی رکھو اور دوسرے دل میں گمراہی بھی رکھو، نہ نہ نہ، یہ ایک دل ہے اور اللہ یہ چاہتے اس دل میں رب اور رب کے حبیب کی ہی جلوہ گری ہو۔ اس دل میں بس رب اور رب کے حبیب کی محبت ہوگی تو ہی تمہارے ایک دل کو اس میں نور کا جلوہ ڈال کر اپنی بارگاہ میں ہم
قبول و منظور فرما دیں گے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے، ہم نے پھر سورہ احزاب کو پڑھا۔ سورہ احزاب اگر آپ کو یاد ہو، جو میٹرک میں سورہ ممتحنہ، سورہ انفال اور سورہ احزاب کو لازمی حصہ قرار دیا گیا، تو سورہ احزاب میں بہت سارے احکامات آئے۔ پردے کا حکم، منہ بولا بیٹا کیا وہ وراثت میں حقدار ہوگا نہیں ہوگا، تو یہ ساری چیزوں کو اللہ پاک نے بڑے عمدہ طریقے کے ساتھ بیان کرا۔ اب کسی کا بیٹا یا بیٹی لے کر پالنا شریعت منع نہیں کرتی، شریعت یہاں منع کرتی ہے جس کا حقیقی باپ موجود ہے، آپ نام بھی جانتے ہیں، جب بچہ بڑا ہو بچی بڑی ہو اس کو اس کے حقیقی باپ کے نام سے پکارا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے کے ساتھ اگر تم کوئی وصیت کر جاؤ اس کو انعام کے طور پر یا تحفے کے طور پر دے دے گی، تو تمہارے مال میں سے وہ انعام کے طور پر جو وصیت تم نے کی ہوگی اس کو دیا جا سکتا ہے، لیکن وہ حقیقی وارث نہیں کہلائے گا۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ نبی جو ہے نا، اللہ نے محبوب کا فرمایا، محبوب علیہ السلام تمہاری جانوں سے زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ یہ شہرت کٹ بھی جائے تب بھی واسطہ نبی سے ٹوٹ نہیں سکتا جب تک کہ مکمل طور پر انسان سکوت میں نہ آ جائے۔ تو نبی کے بارے میں کیا فرمایا؟ تمہاری جانوں پہ سب سے زیادہ جو حق ہے وہ کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور ان کی جو ازواج ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ امت کی مائیں ہیں، تو ان کا بھی اعزاز مرتبہ اللہ پاک نے یہاں بیان فرما دیا۔ جنگ احزاب یعنی جنگ خندق کا اللہ پاک نے منظر بیان کیا۔ اب یہ جنگ ایسی جنگ تھی، ایک طرف تو خندق کھود دی گئی، لیکن جو مدینے کے جو یہودی تھے ان سے بھی خطرہ تھا، بنو قریظہ کے لوگ کچھ وہاں پر بھی تھے، اب ان سے بھی خطرہ تھا، یعنی اب اندرونی دشمن کا بھی خطرہ ہے، بیرونی دشمن کا بھی خطرہ ہے، دونوں طرف سے خطرہ ہی خطرہ ہے۔ اور جب یہ جنگ ہوئی تو بے انتہا سردی کا موسم، سخت ترین سردی، اور آپ اندازہ کیجئے کہ خندق کھودتے ہوئے دشمن کے حملے کو روکنے کے لیے محبوب علیہ السلام کی 4 نمازیں قضا ہوئی تھی، 4 نمازیں، اتنا سخت ترین مرحلہ تھا۔ جب یہ خندق کھودی جا رہی، جو منافقین تھے اب وہ انہوں نے کہا یار یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے، وہ مسلمانوں کے پاس آئے اور انہوں نے کہا تمہیں یثرب سے نکال دیا جائے گا، یاد رکھنا مدینہ پاک کو ہم مدینہ پاک ہی کہہ سکتے ہیں، ہم اب یثرب بولو نہیں کہہ سکتے، محبوب علیہ السلام صاحب کو پسند نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اس منظر کو بھی دیکھا، برداشت کیا، یہاں تک کہ اب خندق بھی کھود دی گئی ہے۔ منافقین آئے، اپنا عذر پیش کیا کہ ہم معذرت خواہ ہیں، ہم آپ کے ساتھ جنگ میں ضرور آتے لیکن ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے مدینے کے اندر بھی خطرہ ہے، چھوٹے چھوٹے ہمارے بچے ہیں، بیویاں ہیں، مال ہے، ہم کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پہلے ہی بتا دیا، میرے محبوب اب منافقین یہ عذر آپ کے پاس لے کر آئے، مگر وہ جو ثابت قدم رہے۔ اللہ رب العزت نے قانون بنایا جس کو سورہ انفال میں بیان کیا، جب کوئی دشمن کے سامنے جاتا ہے تو اب کیا ہے، یا تو ان کو مار کر آنا ہے یا شہادت کو لے کر آنا ہے۔ اگر تم دشمن کے سامنے گئے اور پیٹ پھیر کر واپس آ گئے تو تم اللہ کے رسول کی امانت میں خیانت کرنے والے ہو جاؤ گے۔ اب صحابہ یہ جانتے اللہ کو اوپر کبھی، یا محبوب علیہ السلام نے دعائیں بھی فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے جب محبوب اور محبوب کے صحابہ کی ثابت قدمی کو دیکھا تو پھر کیا انعام کا جو وعدہ کیا تھا اس انعام کو رب کائنات نے جنگ خندق کے موقع بھی نازل فرمایا۔ تیز آندھی چلا، ٹھنڈی یخ آندھی، کفار کے جو خیمے تھے وہ اکھڑ گئے، جن برتنوں میں وہ کھانا بنا رہے تھے وہ الٹ گئے، کسی کے اوپر گرا، کسی کے جانور پر گرا، بھگدڑ مچ گئی، یہاں تک کہ دشمن کے اونٹ اور دشمن کے گھوڑے اتنے بدحواس ان کو کر دیا گیا کہ وہ اپنے ہی لوگوں پہ چڑھ دوڑے، ان کو رون ڈالا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا جو وعدہ تھا محبوب اور محبوب کے صحابہ کی ثابت قدمی پر اللہ پاک نے جنگ احزاب کے موقع پر اس طرح کی مدد فرمائی، اور اس منظر کو اللہ پاک نے یہاں پر بیان فرمایا۔ بڑا خوبصورت اللہ پاک نے ازواج مطہرات کو حکم دیا، وہ کیا کہا، اے نبی کی بیویوں تم باقی عورتوں سے الگ ہو، اے نبی کی بیویوں تم باقی عورتوں سے الگ ہو، جب بھی تم سے کوئی بھی بات کرے، اگر کوئی صحابی بھی بات کرے نرمی سے بات نہ کرنا، سختی کے ساتھ جواب دینا۔ یہ آپ کم از کم یہ مفہوم اپنے گھر والوں کو ضرور جا کے بتائیں،
جب نبی کی بیوی کو حکم نہیں ہے کہ غیر کے سامنے نرمی سے بات کرو، تو پھر ہماری عورتیں اگر غیروں سے نرمی سے بات کریں تو اسلام کے خلاف ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اب جب آپ نرمی سے بات کرتے ہیں، شیطان حملہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ آج نرمی سے بات ہو گئی، کل فون پر بھی بات ہو جائے گی، پرسوں نمبر کے تبادلے ہو جائیں گے، گھر تباہ ہو جائے گا، اور یہی قصے کہانیاں ہوئی ہیں۔ اب آپ دیکھیے گا کہ اسلام نے، شریعت نے اتنی باریک چیزوں پہ نظر رکھی تاکہ ہمارا گھر ٹوٹنے سے بچ جائے، بد کلامی سے بچ جائے اور باقی چیزیں بچ جائے۔ یہاں پردے کا بڑا خاص حکم دیا گیا۔ میں نے پہلے بھی بات کی، جب پردے کا حکم آیا تو جو موٹی اون کی چادریں تھیں نا، وہ صحابیات نے اپنے جسموں پر لپیٹ لی، موٹی موٹی چادریں، ان کو کہا جاتا ہے جلابیب۔ آج ہم نے جلابیب کا ذکر بھی پڑھا ہے سورہ احزاب میں۔ انہوں نے موٹی چادروں کو اپنے اوپر لے لیا، کہا کہ عورت کا بال بھی اگر نظر آتا ہے تو یہ بے پردگی میں آتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جہاں سختی ہے تو سختی ہے نا بھائی، اب آپ کو ماننا پڑے۔ تو چست لباس پہننا تو پھر یہ دکھاوا کرنا، یہ گناہوں کی دعوت دینے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا ایسی غلط چیزوں کے ساتھ۔ اسی طریقے کے ساتھ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور شرف کی اللہ پاک نے بات کی۔ فرمایا اس امت پر جو فضیلت ہے اور جو شرف ہے وہ کیا ہے کہ اللہ اپنی رحمت کے فرشتے اس قوم اور اس امت پہ نازل فرماتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ ہاں اب پھر بول دو سبحان اللہ۔ ہاں سستی نہیں کریں، دیکھیں دوپہر میں نے آپ کو برداشت کیا، جمعے میں آپ کا روزہ تھا، میرا شاید نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، ابھی تو روزہ نہیں ہے نا، پانی پی سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایسا کیا کرم کیا کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے مومنین پر نازل ہوتے ہیں۔ کیوں نازل ہوتے ہیں؟ سنو، کیوں نازل ہوتے ہیں؟ اگر وہ نیک کام کر رہا ہے تو حدیث مبارکہ کے مطابق وہ فرشتے اس کے نیک راہوں میں کھڑے ہو کر اس پر سلام پیش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پڑھو نبی پر، کیونکہ اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ کب پڑھتے ہیں؟ مطلقاً کہہ دیا، ہر وقت پڑھتے ہیں، ہر لمحہ پڑھتے ہیں، ہر گھڑی پڑھتے ہیں۔ صبح بھی نبی پہ درود پڑھا جاتا ہے، شام بھی نبی پہ درود پڑھا جاتا ہے۔ یہاں قید نہیں لگائی کہ اللہ کب پڑھتا ہے، آپ ترجمہ پڑھ لیں، اس لیے کہ اللہ کے فرشتے پڑھتے ہیں سے مراد کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں نبی کی ذات پہ درود نہ پڑھا جاتا ہو۔ سب سے بڑا وظیفہ درود پاک ہے، ٹھیک ہے، سب سے بڑا تعویذ درود پاک ہے، سب سے افضل عمل درود پاک ہے۔ آپ درود پڑھتے ہیں، ایک بار درود پڑھتے ہیں، اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں نا، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں نا، 10 درجات بلند ہوتے ہیں نا۔ کتنی ہم نے درود پاک کی احادیث کو پڑھی، جمعرات کو پڑھو تو یہ معاملہ ہوگا، جمعے کو پڑھو تو یہ ہوگا، ہفتے کو پڑھو تو یہ ہوگا۔ کتنے آسان سودے اللہ کریم نے آپ کو مجھے عطا فرمایا۔ تو درود کی کثرت کر دیا کریں، انشاءاللہ بولے ہم درود پڑھیں گے انشاءاللہ۔ زیادہ نہیں، چلتے پھرتے آفس سے آتے وقت 100-200 بار 500 مرتبہ درود ہم پڑھ سکتے ہیں نا۔ قلندر لاہوری علامہ اقبال نے 2 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھا تھا، 2 کروڑ، بلکہ کئی جگہوں پہ پڑھا، اس سے بھی زیادہ شاید درود پاک پڑھا۔ درود آپ پڑھتے جائیں گے نا، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرماتا جائے گا، اللہ آپ کے حکمت کے دریچے کھول دے گا اللہ کریم، ٹھیک ہے، یہ درود کی برکت ہوتی ہے انشاءاللہ۔ اور آخری بات کہ جب ان تمام خلاصوں کو ہم سامنے رکھتے ہیں تو سب سے بڑا آج کا میں جو اس وقت سمجھتا ہوں خلاصہ ہے وہ جو ہم نے پہلے بیان کیا، اللہ نے ہمارے سر میں 2 دل نہیں رکھے، دل ایک ہے، زندگی ایک ہے۔ جب دل بھی ایک ہے، زندگی ایک ہے، ہمارا نبی جس نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی معرفت سے جوڑا ہے، تو آئیے ہم ایسا کام نہ کریں کہ اس ایک دل میں اس ایک خدا کی محبت کی شمع کو جلائیں اور اس سے وعدہ کریں، مولا بس ایک دل ہے، تیرا ہی ہوگا، تیرے محبوب کی عظمت کا بسیرا ہوگا۔ اور جب یہ بسیرا ہو جائے انشاءاللہ پھر نہ دنیا میں ناکامی ہے، نہ قبر میں ناکامی ہے، نہ حشر میں ناکامی ہو۔